السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم مشق نمبر 2.1 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے درج ذیل کے اساس، قوت نما اور قیمت لکھیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ ہے قوت نما کا طریقہ۔ سب سے پہلے ہم کچھ بنیادی چیزیں جو ہے نا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر اگر جیسے کہ یہ 4 ہے، 4 کو ہی لے لیں۔ 4 اگر پھر سے 4 پھر سے 4 پھر سے 4 4 دفعہ ہو یا جتنی دفعہ ہو، اس 4 کو ہم نیچے کیا کہتے ہیں اساس ایک دفعہ ہم لکھ لیں گے، اور اس کے بعد 1 2 3 4 دفعہ 4 ہے تو 4 کی قوت میں ہم 4 لکھتے ہیں۔ تو یہ جو پوری شکل ہو گئی، یہ اس شکل کو قوت نما ہم کہیں گے۔ تو اس کے اندر اساس کون سا ہے، قوت نما کون سا ہے، اور اس پارٹ نمبر اے کی قیمت کیا ہوگی، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے حل کرتے وقت آپ نے اسی کوشچن کو دوبارہ سے لکھنا ہے۔ حل کرتے وقت یہ بورڈ کے رولز ہیں کہ آپ نے کوشچن اگین لکھنا ہے، اگین ریپیٹ کرنا ہے۔ تو 4 کے پاور میں 2 لکھ دیا، 4 آپ کا اساس ہوگا، آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، اور یہ جو اوپر 2 ہے، 2 آپ کا قوت نما ہوگا۔ اسی ترتیب سے اگر اس کی ہم قیمت نکال لیں تو آپ یہاں پر لکھ لیں کہ قیمت برابر ہے 4 کے اوپر 2 ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 4 کو 4 سے آپ نے ضرب دینا ہے، مطلب 4 2 دفعہ ہے، 4 4 16 آپ کا آنسر ہو جائے گا۔ ہاں، اسی ترتیب سے سوال نمبر 2 ہے 2 پاور 5 یا 2 کی قوت پہ 5، 2 پاور 5 ہے، تو اس کو حل کرتے وقت میں نے کہا تھا کہ اگین کوشچن آپ نے ایک دفعہ لکھنا ہے، اور آپ نے بتانا ہے کہ 2 پاور 5 میں 2 آپ کا اساس ہے، اور یہ جو اوپر والا 5 ہے، 5 آپ کا قوت نما ہے، اور اس کی جو قیمت آپ نکالیں گے، قیمت برابر ہے 2 کے اوپر 5۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ 2 کو 5 دفعہ آپ نے ضرب دینا ہے، 2 ضرب 2 پھر سے 2 پھر سے 2 اور پھر سے 2۔ تو 5 دفعہ آپ 2 ضرب دے دیں گے تو یہ آ جائے گا 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32 آئی تھنک اس کی قیمت ہوگی۔ تو یہ چیز آپ نے اسی ترتیب سے یاد رکھنی ہے۔ اسی طرح سے پارٹ نمبر سی ہے، سی کے اندر 7 پاور 3 ہے، تو 7 پاور 3 کو حل کرتے وقت آپ نے ایک دفعہ لکھنا ہے، اور اساس 7 ہوگا، قوت نما 3 ہوگی۔ اسی طرح سے قیمت اس کی 7 پاور 3 مطلب 7 کو 3 دفعہ آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے، 7 7 49 ہو جائے گا، 7 7 49 ضرب 7 کر لیں تو یہ 63 3 6 کیری 28 اور 34 میرے خیال سے، تو 343 اس کی ویلیو ہوگی یا پھر قیمت ہوگی۔ اگین آپشن نمبر ڈی ہے، ڈی کے اندر 10 طاقت 5 ہے، تو 10 طاقت 5 آپ ایک دفعہ لکھ دیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے کہ جناب 10 جو ہے اساس ہے، اور 5 جو ہے قوت نما ہے، اور اس کی جو قیمت ہوگی یہ آپ یاد رکھیں کہ 10 کے طاقت پہ 5 ہے، تو مطلب یہ ہے کہ 10 کو آپ نے 5 دفعہ لکھنا ہے، 1 دفعہ 2 3 4 اور 5 دفعہ 10 آپ نے لکھ دیا۔ آپ ایک دفعہ 1 لکھ دیں، اور 1 2 3 4 5 3 4 5 زیروز میرے خیال سے تقریباً 1,00,000 بن جائے گا 10 کو 5 دفعہ ضرب دینے سے۔ اسی ترتیب سے جز نمبر ای ہے، 2/3 کی طاقت 5، آپ نے یہ لکھنا ہے کہ 2/3 یہ جو اندر والا ہے یہ آپ کا اساس ہے، اور باہر یہ جو پاور میں ہے وہ آپ کا قوت پہ ہے، وہ آپ کا قوت نما ہوگا۔ 2/3 کی قوت 5، تو آپ نے 2/3 کو 5 دفعہ آپ نے لکھنا ہے۔
اسی ترتیب سے 2 اور 2 اور یہ والا 2 اور اسی طرح سے یہ 5 دفعہ 2 آپ ملٹیپلائی کر لیں، ضرب کر لیں تو 32 آ جائے گا۔ اسی ترتیب سے 3 کو بھی اگر آپ 5 ٹائمز ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو یہ آپ کی قیمت بن جائے گی۔ اور یہ جو آپشن نمبر ایف ہے، ایف جو ہے امپورٹنٹ بھی ہے ایک حساب سے اگر دیکھا جائے تو 9 کی قوت 0 ہے، تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے۔ چلے پہلے لکھ لیتے ہیں، یہ جو 9 ہے 9 اساس اور اس کے اوپر جو 0 ہے وہ ہے قوت نما۔ تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی نمبر کی پاور 0 ہو تو وہ ہمیشہ 1 کے ایکول ہوتا ہے۔ تو 9 کی پاور 0 ہے تو 9 کی قوت 0 ہے، تو اس کی جو قیمت ہے وہ 1 کے برابر ہوگی، چاہے نمبر کوئی بھی ہو۔ فار ایگزامپل اگر 1000 کی بھی 100 کی بھی یا 1000 کی بھی پاور 0 ہے تو وہ بھی 1 کے ایکول ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نمبر کی پاور 0 ہو تو وہ ہمیشہ 1 کے ایکول ہوگا قوت نما کے قوانین کے مطابق۔ امید ہے آج کا یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آیا ہے تو آپ لوگ جو ہے 1-2 کوشچنز میں ایسے دے رہا ہوں، ان کو آپ نے کمنٹ سیکشن میں حل کر کے آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ یہ جز نمبر اے اور بی کو آپ لوگ حل کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر لیں۔ امید ہے یہ حل کر لیں گے تو مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ لیکچر آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہے۔